ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نساء شروع کی ہے تو سورہ تو کافی لمبی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی سنا کے پڑھ کے انشاءاللہ پوری کریں گے اس کو۔ تو کل ہم نے اس کی 28 آیتیں پڑھ لی کل تک، تو آج اس سے آگے شروع کریں گے کہ مومنوں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جو ایسا حد سے آگے بڑھ کر اور ظلم سے کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام دیں گے۔ اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کام کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کا حق ادا کرو، بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال بھی ان پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کی نگران ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو، پھر زد و کوب کر دو، اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، بلا شبہ اللہ بڑی رفعت و عظمت والا ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور بہی خواہ وہ خاندان میاں کی جانب سے ہے، اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیہ کے لیے چن لو جو فیصلہ کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں مصنف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی کے میں اتفاق پیدا کر دیں گے، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس کے ساتھ، دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہے وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اللہ ان کی خوب جانتا ہے۔
بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی کی ہے تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں ہی دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنوں، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم ہے۔ بلا شبہ اللہ تو معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت تھوڑی غور طلب ہے کہ اگر آپ لوگ نشے میں ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ لفظوں کو سمجھنے نہ لگ جاؤ کہ میں نے کیا بولا، کیا سنا، کیا سمجھا، تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر سفر میں جا رہے ہیں تو راستے میں پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر بیمار ہو، یعنی کہ بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو، یعنی کہ واش روم سے نکل کے آیا ہو، اور یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہیں مل رہا، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یعنی کہ اگر عورت سے ہم بستری کی ہے تو پانی نہیں مل رہا، حالانکہ آج کل یہ معاملہ ہے نہیں، ویسے کسی جگہ پہ اگر پانی نہیں مل رہا تو آپ ہاتھوں کا اور منہ کا مسح کرو پاک مٹی، اور اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ نے اس میں سنا کہ اگر آپ کی عورت جس سے ہماری شادی ہوئی، جو ہمارے نکاح میں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بد چلن ہے، باز نہیں آتی، باہر منہ مارتی ہے، تو اس کو منع کرو، اس کو مارو۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ منع کرو، نہیں باز آ رہی تو اس کے ساتھ سونا ترک کر، اور اتنا بھی نہ کرو کہ اللہ کی حدیں آپ پار کر جائیں۔ تو ہمیں بجائے مولویوں کے پاس جانے کے، ہمیں واضح طور پہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے، صلح نہیں ہو رہی، ایک مرد کی طرف سے گواہ لو اور مصنف لو، ایک عورت کی طرف سے لو، دونوں کو بٹھا کے انصاف کروا لو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کی ہے قرآن پاک، صرف ہماری کمزوری ہے ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ نماز میں بھی جانے کے لیے بتایا گیا کہ کن حالت میں نماز پڑھنی چاہیے، کن حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آج کل ایک چھوٹا سا بہانہ ہے کہ یار قطرے آ گیا، کیوں آتے ہیں؟ ہمارے دماغ صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے ہاتھوں میں جو ٹیکنالوجی دے دی گئی ہے وہ صاف نہیں، تو ہمارے کپڑے کیوں نہ خراب ہو۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یار کوشش کیا کرو کہ نماز کے لیے پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر جایا کرو۔ ہم کسی کا مہمان جاتے ہیں تو بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہ یار ہماری دعوت ہے، اور دونوں جہانوں کے گھر کے مالک سے دعوت آئے تو ہمیں اسی طرح اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔
نہیں، ہمیں ہر ٹائم پاک صاف رہنا چاہیے، ہر ٹائم باوضو رہنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، تو باوضو رہنا سیکھ لو، ہر ٹائم وضو میں رہو، اللہ پاک برکت فرما دے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی وعلی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اسلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک آج سارا دن میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک آج سارا دن میں ہم جتنی بھی نمازیں پڑھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان مرد و عورت چلے گئے ہیں یا اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں اپنے گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، باہر کسی لاوارثوں کی طرف پڑے ہیں، یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں بغض ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے گھر آنے کے لیے، یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ یا اللہ پاک نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں برائی کے راستے سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ایک دوسرے کے خلاف جو دلوں میں بغض ہے یا اللہ پاک وہ اپنے رحمت سے وہ ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں بچوں پہ شفقت اور بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس فیکٹری میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو نماز نہیں پڑھتے یا اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم فرما۔ یا اللہ پاک ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے آنر کاشف بٹ صاحب کو بھی 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے یا اللہ پاک ان سب کے دلوں کو نرم فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو نماز 5 ٹائم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ سفر میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو اپنے بچوں سے دور ہیں ان کی اپنی رحمت سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ